عید الاضحیٰ کی نیت یہ بہت اچھی بات ہے، چونکہ سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جی عام عوام اکثر بھول جایا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نیت اس طرح سے کی جاتی ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب مع زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جا کر کے ہاتھ باندھ لیں، یہ نیت ہے۔ جی ہاتھ باندھ لینے کے بعد ثنا پڑھیں، جی ثنا پڑھ کر کے خاموش ہو جائیں۔ امام صاحب ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر۔ مقتدی بھی تکبیر امام کے ساتھ کہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں، چھوڑ دیں۔ جی دوسری تکبیر میں بھی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ جی مقتدی بھی اسی طریقے پہ عمل کریں۔ تیسری تکبیر میں بھی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور باندھ لیں گے۔ جی امام صاحب قرات کریں گے، قرآن پڑھیں گے، سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورہ، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد سجدے کریں گے۔ سجدوں کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام صاحب پہلے قرات کریں گے، اور قرات کر لینے کے بعد پھر امام صاحب جو تکبیر کہیں گے تو اس تکبیر کو سن کر کے رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر کے لیے بھی کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر کے لیے بھی کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر رکوع کی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، پھر سجدے کریں گے، اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات درود دعا پڑھنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد وہیں اپنی جگہ پر ہر نمازی کو بیٹھے رہنا ہے۔ امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، ہر نمازی کو خطبہ سننا ضروری ہے، اور اس کے بعد امام صاحب پھر دعا کریں گے۔ سارے لوگ دعا اپنے تمام احباب، دوست، رشتہ دار، اپنے ملک اور اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد آپس میں سارے نمازی معانقہ کریں، مصافحہ کریں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے تشریف لے جائیں۔ یہی عید کی نماز ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رحمت مصطفیٰ میں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں خاص مہمان حضرت قاری عبدالرشید برکاتی، امام و خطیب لیزر بیلی گراؤنڈ، افکو چوک، گڑگاؤں، ہریانہ۔ آج ہم ان سے سمجھتے ہیں عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ قاری صاحب، ہمیں یہ بتائیے عید الاضحیٰ کیا ہے اور قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ جناب، عید الاضحیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے ایک خوشی کا پیغام ہے۔ جی عید کے معنی خوشی کے ہیں۔ عید الاضحیٰ اصل 2 رکعت نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرنے کا نام ہے۔ جی آپ نے دوسرا سوال کیا، قربانی کیوں کی جاتی ہے اور قربانی کیا ہے؟ قربانی ایک مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں بنیت تقرب الی اللہ کے لیے ذبح کرنا قربانی ہے۔ جی اور قاری صاحب، قربانی کیا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ اب قاری صاحب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، قربانی کیا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ جناب، قربانی ہر مسلمان پر واجب نہیں۔ قربانی اس مسلمان پر واجب ہے جو مالک نصاب ہے۔ جی مالک نصاب شرع کے اندر اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کے پاس اتنا مال اور پیسہ ہو جس سے وہ ان 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا
मालिक बन जाए, कोई एक शय बना सके, तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। अगर वो क़ुरबानी नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। जी जी जनाब, अगर हमारे जो मकानात होते हैं जिसमें हम रहते होते हैं, क्या उसका कुछ हिसाब लगाया जाएगा? जो मकानात हमारी रिहाइश के लिए हैं उसका कोई हिसाब व किताब नहीं, जी वो आपकी ज़रूरत के हैं। और जो मकान आप किराए के लिए, आमदनी के लिए, पैसा कमाने के लिए बनाते हैं और उससे आप किराया आमदनी वसूल करते हैं, तो उसकी आमदनी पर आपके ऊपर शरिया का हुक्म लागू होगा। जी अब तो और कुर्बानी किसके नाम से करवानी चाहिए? क़ुरबानी मालिक निसाब जिस पर वाजिब है उसको अपने ही नाम से क़ुरबानी करना वाजिब है। अवाम में ये एक मशहूर है लाइल्मी की वजह से कि वो क़ुरबानी जब करने जाते हैं तो सोचते हैं कि हम पहली क़ुरबानी कर रहे हैं तो किसके नाम से करें, या हमने अपने नाम से क़ुरबानी कर ली, अब दूसरा साल है हम किसके नाम से करें। ये सारी चीज़ें लाइल्मी की वजह से हैं। जी क़ुरबानी दरअसल मालिक निसाब पर जब वाजिब हो जाती है जी तो उसे हर साल अपने नाम से क़ुरबानी करना ज़रूरी है। जी अब अगर वो किसी और के नाम पर क़ुरबानी करना चाहते हैं जी तो एक अलग से जानवर लें या अलग हिस्सा लें और उनके नाम से क़ुरबानी करें, वो क़ुरबानी उनके नाम से मानी जाएगी। जी जी कारी साहब, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? क़ुरबानी का जानवर तंदुरुस्त, सेहतमंद और बेऐब होना चाहिए। जी उसका कोई भी जिस्म का आज़ा कटा या बीमार नहीं होना चाहिए। जी और क़ुरबानी के जानवरों में जैसे बकरी या बकरा जी 1 साल का होना चाहिए, जी और इससे बड़ा जानवर जैसे भैंस जी 2 साल की होनी चाहिए, जी और ऊँट 5 साल का होना चाहिए। जी इनकी ये उम्र मुकर्रर है। जी कुर्बानी के जानवर की उम्र और दांतों का क्या मसला है? शरअ में मैंने बताया आपको कि क़ुरबानी का जानवर मसलन बकरी या बकरा है, अगर वो 1 साल से कम है और वो कमज़ोर है तो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी। 1 साल का जानवर होना चाहिए, या अगर वो कुछ कम है तो दिखने में ऐसा दिखता हो जैसे पूरा 1 साल का होगा, तंदुरुस्त है, तो क़ुरबानी कर सकते हैं। और कारी साहब एक बात और रह गई, कुर्बानी करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क़ुरबानी करते वक्त हमें सबसे पहले उस जानवर का ख़याल रखना चाहिए जिस जानवर को हमें ज़िबह करना है। जैसे जानवर को पहले खिला पिला लिया जाए, जी अगर वो भूखा है तो उसकी क़ुरबानी न की जाए, जी अगर वो कुछ खा रहा है तो उसे खाने दिया जाए, जी पी रहा है तो उसे पीने दिया जाए, जी उसको भरपूर खिलाने के बाद उसकी क़ुरबानी की जाए। क़ुरबानी करने से पहले जिस औज़ार से उसे क़ुरबान करना है, जैसे छुरी, जी वो उसको नहीं दिखाना चाहिए, उसको छुपा के रखना चाहिए। क़ुरबानी में इन बातों का ख़याल रखते हुए इस चीज़ का भी ख़याल रखना चाहिए कि क़ुरबानी का खून जी या क़ुरबानी का जो भी फुज़ला है वो खुले में ना रखा जाए। अपने पड़ोसियों का, अपने भाइयों का ख़याल रखते हुए गंदगी ना होने दी जाए और दिखावा ना किया जाए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया का वक्त है, लोग मोबाइल चलाते हैं, क़ुरबानी की फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए, उसकी फ़ोटो वायरल नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, गलत है।
اور ایک سوال اور ہے قاری صاحب، قربانی کا گوشت کس طرح اور کتنے حصے کرنے چاہیے؟ قربانی کا گوشت اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ صاحب قربانی جو قربانی کر رہا ہے اس کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ اس کے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ غریب اور مسکینوں کا ہوا کرتا ہے۔ جی، اور قربانی کرتے سمے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کون سی دعا ہوتی ہے؟ قربانی کرنے کے لیے، قربانی کرنے سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا قرآن پاک کی آیتیں ہیں، جی، وہ اس طرح سے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہاں تک یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد چھری جانور کی گردن پہ رکھ کر کے پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے چھری چلائیں گے اور ذبح کریں گے۔ جی، اور کرنے کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا پڑھیں گے، وہ ہے اللہم تقبل من کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دعا اگر ہم اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں اپنی، تو پڑھیں گے اللہم تقبل منی، اور اگر ہم کسی اور کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے اللہم تقبل من فلاں ابن فلاں، ان کا، ان کے والد کا نام، اور اس کے بعد پوری دعا پڑھ کے ہٹ جائیں گے۔ یہ پوری قربانی ہے۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب ایک چیز آخر میں رہ جاتی ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے، اس کی نیت تھوڑی سی بتا دیجیے۔ بہت اچھا، پھر سے سوال کریں گے کیا؟ جی قاری صاحب، آخر میں عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت اور طریقہ بھی بتائیں گے، تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عید الاضحیٰ کی نیت یہ بہت اچھی بات ہے، چونکہ سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جی، عام عوام اکثر بھول جایا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نیت اس طرح سے کی جاتی ہے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب مع زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جا کر کے ہاتھ باندھ لیں۔ یہ نیت ہے۔ جی، ہاتھ باندھ لینے کے بعد ثنا پڑھیں، جی، ثنا پڑھ کر کے خاموش ہو جائیں۔ امام صاحب ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر۔ مقتدی بھی تکبیر امام کے ساتھ کہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں، چھوڑ دیں۔ جی، دوسری تکبیر میں بھی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ جی، مقتدی بھی اسی طریقے پہ عمل کریں۔ تیسری تکبیر میں بھی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور باندھ لیں گے۔ جی، امام صاحب قرات کریں گے، قرآن پڑھیں گے، سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورہ، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد سجدے کریں گے۔ سجدوں کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام صاحب پہلے قرات کریں گے، اور قرات کر لینے کے بعد پھر امام صاحب جو تکبیر کہیں گے تو اس تکبیر کو سن کر کے رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر کے لیے بھی کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر کے لیے بھی کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر رکوع کی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، پھر سجدے کریں گے، اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات، درود، دعا پڑھنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد وہیں اپنی جگہ پر ہر نمازی کو بیٹھے رہنا ہے۔ امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، ہر نمازی کو خطبہ سننا ضروری ہے، اور اس کے بعد امام صاحب پھر دعا کریں گے۔ سارے لوگ دعا اپنے اور اپنے تمام احباب، دوست، رشتہ دار
اپنے ملک اور اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد آپس میں سارے نمازی معانقہ کریں، مصافحہ کریں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے تشریف لے جائیں۔ یہی عید کی نماز ہے۔ جی شکریہ قاری صاحب، آپ نے بہت سی چیزوں سے ایسے آگاہ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاکم اللہ۔